بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، پروگرام برکت رمضان میں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد آپ کو ویلکم کرتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام برکت رمضان میں حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب، جو کہ خطیب اعظم ہیں جامع مسجد بشارت کے اور مرکزی جماعت اہل سنت حویلی لکھا کے نائب صدر بھی ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ قاری رستم علی قادری صاحب دیپالپور سے تشریف لائے ہیں، اور ساتھ تشریف فرما ہے ثنا خان مصطفیٰ جناب معین الحسن دردی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ثنا خان مصطفیٰ جناب فیاض حسین تو گیروی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور تشریف رکھتے ہیں جناب محمد حبیب اللہ شرف پوری صاحب ہمارے آج کے آنریبل گیسٹ ہیں، اور نعت رسول مقبول کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شہریار صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج محمد حسن دردی صاحب، جو کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہوا چاہتا ہے، تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ القاری جناب رستم علی قادری صاحب سے، جو کہ دیپالپور سے تشریف لائے ہیں۔ میں اپنے سبھی معزز مہمانوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو سبحان اللہ عما یشرکون۔
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ والمصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب حافظ القاری رستم علی قادری صاحب. میں جناب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ دیپالپور سے تشریف لائے. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ملتمس ہوں جناب معین الحسن دردی صاحب سے. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، اور کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. اور میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے. میرے سفر کا ارادہ، میرے سفر کا
اور خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ، کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، ماشاء اللہ اور قیامت آئے گی کب ان کو علم ہے سرور، تمام دہر کا نقشہ، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب معین الحسن دردی صاحب، اور بروز حشر کریں گے شفاعت چن چن کر، بروز حشر کریں گے شفاعت چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ کمال کر دیا جناب معین الحسن دردی صاحب، آپ کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو ناظرین نے ہمیں فیس بک پر جو ہے سوشل میڈیا پر جوائن کیا ہوا ہے، ہمیں واچ کر رہے ہیں، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب، جناب محمد اشرف ناز صاحب، جناب اعجاز اسلم کمالی صاحب، حبیب اللہ صاحب، ملک ساجد فریدی صاحب اور جناب رستم قادری صاحب، ان احباب کو میں پروگرام جوائن کرنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا کمالی صاحب، ان سے آج ہم گفتگو کریں گے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ تھی۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت پیار فرماتے تھے، تو حضور شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات ہو جائے۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا نساء النبي لستن كأحد آمنت بالله صدق الله العظيم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سب سے پہلے میں قبلہ حاجی محمد احمد صالح صاحب سے، جنہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، ان کا مشکور ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیشہ کی طرح آج کا پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں شرف پورے عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سرکار علیہ السلام کی ساری ازواج بڑی عظمت والی ہیں، بڑی شان والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں، جن کو ام المومنین سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے
ارشاد فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں تمام عورتوں کی طرح نہیں، اور ان ازواج میں سے سب سے زیادہ قابل احترام، عظمت والی، شان والی، رفت والی اور جو سرکار علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ رفیعہ عابدہ فقیہہ عالمہ سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ عظیم ہستی ہیں جو عظیم باپ کی بیٹی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ ہیں۔ ساری ازواج سے بڑھ کر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ عورتوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ پیار ہے، اور مردوں میں سے ان کے باپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر دوسرا سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سے کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ آدمیوں میں عورت بھی آتی ہے اور مرد بھی آتا ہے۔ فرمایا کہ میں اپنی بیٹی لگتے جگر سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ عابدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پیاری ہے، اور مردوں میں سے ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہاں سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے اور نظر آتا ہے کہ ازواج میں سے سب سے زیادہ محبت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے، اور اپنی مراد میں سے سب سے زیادہ پیار جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کرتے تھے، اور مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار اور صحابہ میں سب سے محبت اور پیار جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی آل میں سے سب سے زیادہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا جو سرکار علیہ السلام کی محبوب ہو وہ دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی اور پوری دنیا میں بھی سب سے زیادہ عزیز اور پیاری ہوتی ہے، اور ان کا ذکر بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے قرآن مجید میں آپ کی برات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر چند آیات جو ہے یہ آسمان سے رب الجلال نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اس قرآن میں 18واں پارہ سورہ نور میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو عشق ہوا، جو بطران لگایا گیا، اس کی برات کے لیے رب الجلال نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا قرآن پاک کو، اور سرکار علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا پیارے محبوب یہ منافقین نے یہ بطران لگایا ہے، آپ غم نہ ہو پریشان نہ ہو، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ ہے، پاک دامنہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کی شان اور عظمت اور مقام کیا ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ حضور بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، وہاں تو صحابی ہیں بڑی، لیکن آپ علم و عمل میں آپ کا کوئی انسانی نہیں، کمال کا علم کا خزانہ رکھتی تھی، اس پر ذرا ہمارے بات۔ ہاں، چونکہ سرکار علیہ السلام کی معیت میں جو بھی آ گیا ہے وہ دنیا سے برا ہو گیا ہے، علم کے حوالے سے بھی اور شخصیت کے حوالے سے بھی، اور خاص کر جس کو میرے آقا کی سنت اور معیت مل جائے تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اس کی معیت اور سنت ہے، کیونکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے بھی بڑا ہے، اور علم کے حوالے سے بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور کئی بھی نازل ہوتی تھی میں پھر بھی سرکار کے ساتھ رہتی تھی، ایک بستر میں ہوتی تھی، اور جب وہی نازل ہوتی سرکار مجھے جدا نہیں کرتے تھے۔ یہ پیار کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے، جو وحی میں رب الجلال پیغام دیتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام نازل لے آتے، اور وہی حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی شخصیت کو یاد فرمایا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 47 ایئرس کا نہیں، اور آپ نے عہد خلفائے راشدین بھی دیکھا، تو اس بارے میں آپ
آخر سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار کے وصال پہ اپنی زندگی گزاری ہے، اور کابر صحابہ جو ہیں آپ سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، تابعین بھی علم حاصل کرتے تھے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے سرکار علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت کے حوالے سے بھی جو بیعت کی انہوں نے اسی علم عطا فرمایا تھا، اور جتنا علم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ جانتی تھی اتنی کوئی امہات میں سے کوئی ازواج میں سے نہیں جانتی تھی۔ اس حوالے سے صحابہ کا ایمان یہ تھا اگر بگڑی بنی اگر علم معلوم ہونا ہے تو مسئلہ جو ہے وہ ہمارا حل ہونا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے سے حل ہے۔ کیا ناظرین، ہمارے ساتھ بہت سارے آواز جو ہیں ہمارے احباب جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، جو ہمیں لائیو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جن میں رائے کاور عباس صاحب اور چودھری ندیم صاحب، محمد نعیم طفیل صاحب اور لالا غلام مرتضیٰ صاحب، اجاز اسلم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت بہت خوبصورت شناخان مصطفیٰ جناب توگیروی صاحب، خیال حسین توگیروی صاحب موجود ہیں، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آج آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ جی اونچی بات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، نجپال جدہ رکھوالائے، نجپال جدہ رکھوالائے، ان کو مٹانے والائے، نجپال جدہ رکھوالائے، ان کو مٹانے والائے، نجپال جدہ رکھوالائے، ان کو مٹانے والائے، ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے، ساڑی اس سونے نال لگ گئی ہے، جڑا توڑ نہیں پاون والا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہانا کا، اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جہانا کا، سچیا کا تیرا بدی نشانہ کا، سچیا کا تیرا بدی نشانہ کا، جس شان تو جانا سب بڑھیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاء اللہ جی، خوبصورت کلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ میں اپنے خطیب مثل جناب کمالی صاحب کی طرف جو ہے وہ دوبارہ لوٹ رہا ہوں۔ حضور بتائیے گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، اور تاریخ کے مطابق ان کے بعد دوسرا نمبر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے کہ ان کے پاس آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو ہے حدیث مبارکہ کا بہت زیادہ ذخیرہ تھا۔ اس بارے میں ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الحمدللہ یہ سرکار کا کرم ہے کہ صحابہ کو سرکار کی معیت و سنت ملی، اور سرکار علیہ السلام کا
فرمان جو ہے انہوں نے ذخیرہ اندوز کیا، اور سب سے زیادہ جو روایت کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نام کا سلام ہے. کم از کم 6000 سے لگ بھگ جو حدیثیں جو ہے ابو ہریرہ سے روی ہیں، اور اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم از کم 2200 سے کچھ اوپر وہ حدیثیں روایت کرتی ہیں، اور 175 حدیث جو ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث بات موجود ہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کا جو علم ہے، سرکار صاحب کا جو فرمان ہے، وہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کے بعد صحابیات میں سے، ازواج میں سے کوٹ کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. اس حوالے سے آپ کو جو ہے یہ شرف حاصل ہے علم کے عالم کے حوالے سے بھی. اور ایک میں ساتھ ساتھ کرتا چلا جاؤں، میں مطالعہ کر رہا تھا کہ آپ طبیعہ بھی تھی. اچھا، طبیعہ بھی تھی، یعنی طبیب بھی، حکمت بھی جانتی تھی علم کے ساتھ ساتھ. اسی نے سوال کیا کہ عائشہ صدیقہ یہ آپ چلو سرکار کے یہ حدیثیں تو جو علم کا آپ کو عطا ہوا ہے، یہ ڈاکٹری آپ نے کیسے سیکھی؟ ڈاکٹری کیسے، طبیب کیسے بنی آپ، یہ حکمت کیسے سیکھی ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ سرکار اس کا اکثر علی رہتے تھے تو بڑے بڑے دنیا کے طبیب آیا کرتے تھے، بڑے بڑے حکیم آیا کرتے تھے، وہ جو دوائی لایا کرتے تھے میں وہ دوائی سرکار کو دیتی تھی، اس لیے میں وہ دوائیوں کا نام پڑھ لیا اور جان لی کہ مجھے اللہ نے طبیب کا علم عطا فرمایا. کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ جی. ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے الحاج محمد حسن دردی صاحب. یہ عالم تو نہیں ہیں لیکن ان سے کم بھی نہیں ہے، اور بہت بڑی بزرگ تصوف کی دنیا میں بڑی ایک اہم شخصیت ہے. بابا جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اس بارے میں آپ بھی ہمارے ناظرین کو کچھ جو ہے وہ فرمائیں. جی جی چلیں کوئی کلام پیش کرتے ہیں. اپنا لکھا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں، بس ان کی محبت میں ایمان ڈھونڈ رہا ہوں. سنتے ہیں کہ معاشر میں کڑی دھوپ جو ہوگی، سنتے ہیں کہ معاشر میں کڑی دھوپ جو ہوگی، سرکار کی زلفوں میں آما ڈھونڈ رہے ہیں، سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں. قدموں میں محمد کے ہوں زندگی کی ساتیں، قدموں میں محمد کے ہوں زندگی کی ساتیں، سرکار کی نگری میں مکان ڈھونڈ رہا ہوں، بس ان کی محبت میں ایمان ڈھونڈ رہا ہوں. جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ صحابہ، جس وقت تھے خدمت میں ان کی وہ صحابہ، وہ دور
محبت میں ایمان ڈھونڈ جاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جناب محمد عباس کلاسن صاحب نے اور جناب غلام مصطفیٰ صاحب نے، حافظ انور صاحب نے، عثمان غنی صاحب نے اور راؤ عمران رضاکی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. ہم اپنے سبھی ویورس کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. برکت رمضان کے حوالے سے ہم آج 16ویں روزہ کے افطار کی جانب رواں دواں ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان ذیشان ہیں جناب کمالی صاحب اور نعت خواں حضرات بھی تشریف فرما ہے. ہمارے ساتھ آج ایک نئے نعت خواں جو ہے تشریف فرما ہے جناب شہریار صاحب. تو گزشتہ روز سے ان کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا. آج کے اس پروگرام میں ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس ماہ رمضان کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی والدہ محترمہ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو جناب شہریار صاحب بہادور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب دمے لائے محبوب دمے لائے محبوب دمے لائے محفل
ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور وہ لائیو ناظر جو ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں مکہ المکرمہ کے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو رونقیں ہیں، وہ مکہ کی دوبارہ جو ہے وہ لوٹائے، اور اس کرونا سے جو ہے عالم اسلام کو نجات دلائے۔ تو جناب احمد رضا صاحب نے مکہ المکرمہ سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اور ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ ہے، اور پروگرام جو ہے وہ ہمارا واچ کر رہے ہیں۔ تو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اپنے مہمان ذیشان حضرت علامہ محمد حسن کمالی صاحب کی طرف۔ حضور بتائیے گا کہ ماہ رمضان بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس حوالہ سے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا کہ اپنے روزے کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں کس طرح اپنا روزے کا خیال کر سکتے ہیں، اور اس ماہ صیام میں جو ہے روزہ دار کی جو مصروفیات ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ یہ رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے، اس مالک نے ہمیں اپنا مقدس مہینہ، برکت والا مہینہ یہ عطا فرمایا ہے، جس میں پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرا عشرہ وہ بخشش کا عشرہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس میں روزے دار کے لیے بڑی رب ذوالجلال نے برکتیں رکھی ہیں روزے دار کے لیے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال، جو شخص ماہ رمضان کا طلب ایمان کے لیے، طلب ثواب کے لیے یہ روزہ رکھتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور روزے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان شان ہے، شان ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں۔ حضرات محترم سامنے ناظرین، اب روزہ باقی تمام عبادات اس کا صلہ ہے، رب ذوالجلال اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور روزے کا صلہ خود خالق کائنات فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں الصوم لی وانا اجزی بہ، دو روایتیں آتی ہیں، ایک ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میں اس کی جزا دیتا ہوں، میں اس کی جزا دیتا ہوں، اور ایک روایت ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور روزہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ باقی ساروں کی جزا جنت ہے، باقی ساروں کا صلہ جنت ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، اس کا صلہ ہے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان حج کرتا ہے، اس کا صلہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ اس کے مال میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور رمضان کی برکت کا صلہ یہ ہے کہ اللہ روزے دار کے لیے خود اس کی جزا اور بدلہ بن جاتا ہے۔ تو الصوم لی وانا اجزی بہ، تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اب دیکھیے کہ جس کا مالک ہو جائے، جس کا مالک خود ہو جائے، پھر وہ کتنا نصیبوں والا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہے سلطان مامون غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کا ایک خادم تھا، غلام تھا ایاس۔ اب یہ وقت آیا کہ بادشاہ نے، سلطان محمود نے وہ موتی بکھیرے، اور ساتھ ایاز بھی تھا، اور موتی بکھیر کر آگے چلا جا رہا ہے، اور پیچھے بڑے بڑے افسر جو ہیں وہ موتیوں کو چنتے جا رہے ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا، تو کہنے لگا ایاز تم موتی کیوں نہیں چن رہا؟ یہ موتی تو سارے چن رہے ہیں، تو کیوں چن رہا؟ اب سنیے کتنی محبت بری اس نے صدا لگائی، کتنا محبت بھرا جواب دیا۔ اب محبت ہو تو ایسی ہو، اور غلام اور آقا میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ یہی بات علامہ صاحب فرماتے ہیں، ایک قسم میں کھڑے ہیں محمد و ایاز، نہ تو بندہ رہا نہ بندہ راس، یہ تفریق میں ڈالی، اور عرض کرتے ہیں حضور میرے بادشاہ، میرے مالک، مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے تو موتیوں والا چاہیے، مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ اس لیے دوستو بھائی، جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب انسان روزے کی قدر کرتا ہے، جب انسان روزے کو سنبھال کے رکھتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا خیال رکھتا ہے، ہر خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، پھر اللہ اس کا صلہ کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے جس کو جزا دینے والا مل جائے، جس کو مالک مل جائے، اس کے مقدروں پہ کیا کتنا انسان ناز کر سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
ناظرین ہمیں جوائن کیا ہوا ہے جناب محمد شریف صاحب نے، جو کہ انجمن دعائے مصطفیٰ حویلی علاقہ کے رہنما بھی ہیں اور مرکزی جماعت اہل سنت کے ڈپٹی پرنام سیکرٹری بھی ہیں اور پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کے رہنما ہیں۔ میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور راجہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، قاری رستم قادری صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب حفیظ کلینک سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، جناب کا بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب معین الحسن دردی صاحب۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ آج سے کچھ عرصہ قبل گول مسجد میں آپ نے ایک اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا تھا، آپ نے وہ پوری بزم کو لکھ لیا تھا۔ میں گزارش کروں گا کہ آج وہی کلام جو ہے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آپ پیش کریں۔ جناب معین الحسن دردی صاحب۔ تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ
تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ بہت سلام ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب مومن حسن دردی صاحب۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہونے کو ہے اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں حضرت علامہ کمالی صاحب۔ کمالی صاحب بتائیے گا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک سوئی تھی وہ گم ہو گئی تھی، وہ واقعہ ذرا ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کپڑے سلائی کر رہی تھی تو سوئی گم ہو گئی، اندھیری رات تھی، آپ تلاش کر رہی تھی، سوئی نہیں مل رہی تھی۔ اچانک سرکار علیہ السلام تشریف آئے۔ جب سرکار تشریف آئے تو آپ کا گھر سارا کا سارا جو ہے نور سے منور ہو گیا، روشنی روشنی ہو گئی۔ تو جب سرکار تشریف آئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں اندھیرے میں سوئی تلاش کر رہی تھی، مجھے سوئی نہیں مل رہی تھی۔ سرکار کے نور کی اتنی برکت ہے، سرکار کے نور کی اتنی شان ہے، جب سرکار تشریف آتے تو سرکار کے نور سے ساری کائنات معطر ہو منور ہو جایا کرتی تھی۔ جہاں سرکار روشنی ہو جاتی تھی تو اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار تشریف آئے تو سرکار کا آنے کی برکت سے روشنی گھر میں ہو گئی، اور وہ جو میری سوئی جو گم ہوئی تھی وہ سرکار کے نور کی برکت سے وہ سوئی مجھے مل گئی۔ تو اب یہ پیار کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ایک واقعہ اس حوالے سے بھی ملتا ہے، ایک مرتبہ سرکار نے کیونکہ آپ کی اما عائشہ صدیقہ کی عمر تھوڑی تھی تو آپ کے پاس گڑیاں تھیں، وہ آپ کہتی تھی گڑیوں کے ساتھ، تو جب سرکار تشریف آپ نے ان کو چھپا دیا، جب چھپایا نا تو سرکار علیہ السلام کو نظر پڑی، آپ نے پردہ اٹھایا، عائشہ ایسا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور یہ میری گڑیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، جو لفظ آتے ہیں کعبہ میں، میری گڑیاں ہیں، میں ان سے کھیلتی ہوں۔ تو سرکار کے نظر جو نا ایک گھوڑے پہ پڑے جس کے دو بازو بھی تھے۔ فرماتے ہیں عائشہ یہ کیا، یہ گھوڑا کہاں سے ہے؟ اس دو بازو گھوڑے کے بھی بازو ہوتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ نے سوچا سرکار نے نہیں سنا۔ آپ فرماتی ہیں حضور آپ کو پتہ نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا بھی تھا، اس کے دو بازو تھے، سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا اس کے بھی دو بازو تھے۔ میرے آقا اتنا تبسم فرمایا، اتنے مسکرائے، اتنے مسکرائے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سنایا جھوکنا شروع ہو گیا۔ یہ سرکار کی محبت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہے جتنی سرکار کی محبت اما عائشہ صدیقہ سے ہے۔ اب ایک اور مثال واقعہ ملتا ہے، جب سرکار علیہ السلام کا عقد ہوا نا، ہاں جی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل جو ہے نا، یہ اما عائشہ صدیقہ کی صورت جو ہے نا، عائشہ صدیقہ کی صورت جو ہے نا وہ ریشمی پارچہ ریشمی پارچہ میں لے کر آئے، یعنی لباس میں ریشمی یہ ایک جو ہے وہ کپڑا تھا اس میں لپیٹ کر لائے، اور 3 مرتبہ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے نا وہ تصویر دکھائی گئی، عائشہ کی تصویر دکھائی گئی، اور اس سے محبت ہوئی، اور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے عقد کروں گا۔ اسی صورت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے عقد فرمایا، اور یہی آپ کے باپ کی تمنا بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمنا یہ تھی کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں پسند ہیں۔ میرا آقا فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا الطیب، خوشبو پسند ہے، خوشبو پسند ہے۔ دوسری فرمایا الصلاۃ، نماز پسند ہے، اور تیسری فرمایا النساء صالحہ، نیک عورتیں پسند ہے۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کو 3 چیزیں پسند ہے تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں پسند ہے۔ کون سی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلی پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ باپ کی شان زیادہ ہے، اس باپ کی بیٹی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، باپ کی شان اتنی ہے تو سیدہ عائشہ کی شان کتنی ہوگی؟ وہ شان کیسے ملی سیدہ کو جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے، امہات المومنین میں سے ام مومنین کی ماں بنی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اتنی محبت اتنا پیار کسی اور سے نہیں تھا۔ عرض کرتے ہیں حضور پہلی کیا بات ہے، پہلی وجہ چیز کیا ہے؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو پھر مجھے کہنے دو سرکار کے حوالے سے اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان
گستاخ کھاں کتنی جاڑیاں اسے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رفاق ماری میرا مال ہو اور آپ کے قدموں پہ قربان کرتے چلے جاؤں. اور تیسری جو عام امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے ابو بکر صدیق کی تمنا اور خواہش تھی یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ ہو اور آپ کے عقد میں آ جائے. یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی اور تینوں چیزیں جو ہیں پیارے مصطفیٰ نے بھی دکھائیں اور ابو بکر صدیق نے بھی دکھائیں. اس حوالے سے اللہ صدیقہ کا شان, اللہ صدیقہ کا عظمت اور رفعت اور مقام تمام ازواج سے زیادہ ہے, کیونکہ سرکار علیہ السلام جو ہے زیادہ محبت صدیقہ فرماتے تھے. اور آخری وقت بھی سرکار جب نصاب کا وقت آیا تو اما صدیقہ کے سینہ انور پہ جو آپ کا سر تھا اور آپ کی روح جو ہے کافی اچھی پرواز کر گئی. اس سے ثابت یہ ہوا کہ اما صدیقہ کی اتنی شان ہے, قرآن نے بیان فرمائی ہے, میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے, اور قیامت تک یہ شان بیان ہوتی رہے گی. سرکار کے غلام, ازواج مطہرات کے غلام آتے رہیں گے, سیدہ کا ذکر کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ان کے ڈنکے قیامت تک بجتے رہیں گے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے, آمین. کما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آدم ربانی صاحب, فرحان نواز صاحب, احمد رضا کالا صاحب, رب نواز نوری العزیزی اور احمد رضا دردی صاحب مکہ المکرمہ سے. جناب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں, ویلکم بھی کہتے ہیں. اور ویڈیو لنک کے ذریعے دردی صاحب ہم آپ کو دیکھ رہے تھے کہ مکہ المکرمہ جو ہے وہ بالکل مکہ ٹاور جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا تھا اور سڑکوں پر ٹریفک جو ہے وہ بہت کم دکھائی دے رہی تھی. لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک ادھر نرمی نہیں ہوئی. ادھر الحمدللہ پاکستان میں تو ہر روز جو ہے وہ روز عید ہے, کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے. 31 مئی کا گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہوا ہے, لیکن مرد و خواتین جو ہیں ہر شب کو اور ہر دن کو جو وہ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ آج ہی ہمارا عید کا روز ہے. اور خریداری میں, شاپنگ میں بچے پورے سبھی جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. تو ہمارے لیے جو ہے, ہمارے ناظرین کے لیے اور جن یوزر نے, فیس بک یوزر نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, ان کے لیے بھی جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ دعا فرمائیے گا. تو میں جناب دردی صاحب سے اور جناب فیاض صاحب سے اور شہریار صاحب سے, بابا جی سے ریکویسٹ کروں گا سارے مل کر جو ہیں بہادور سرور کونین جو ہے وہ 2 اشعار جو ہیں, حبیب اللہ صاحب آپ بھی ہمارے مہمان ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. تو بہادور سرور کونین جو ہے سلام کے 2 اشعار جو ہیں پیش فرمائیے گا. اس کے بعد حضرت صاحب دعا فرما کے پروگرام جو ہے وہ ہمارا اختتام کی جانب روانہ ہوگا. جی
بھی جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو کیونکہ یہ دوسرا عشرہ یہ استغفار کا عشرہ ہے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دعا جو ہے یہ ضرور مانگے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے۔ اور میں پھر ایک مرتبہ مشکور ہوں قبلہ حاجی محمد احمد ساجد صاحب سے، جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں مرکزی جماعت اہل سنت ولاکا اسٹیٹ پنجاب پاکستان، اور بابا محمد حسن دردی صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور میرا استقبال کیا، اور میں یہ اسلام پیش ہمیشہ کرتا رہوں گا، ان کی محبتیں میرے ساتھ شامل ہیں گی انشاءاللہ تا حیات، ان کا ممنون اور مشکور رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا غافر المهمات، ويا غافر البليات، ويا حل المشكلات، ويا حل المشكلات، ويا حل المشكلات، أغثني أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اعفني في بدني، اللهم اعفني في سمعي، اللهم اعفني في بصري، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة، خدایا بحق بنی فاطمہ کی برکول ایما کو دی خاتمہ، قضا و تمرت کنی مر قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، اے مالک مولا اس پروگرام اپنی بات میں شفیع قدیر عطا فرما، یا العالمین قبلہ حساب نے مطلب صاحب نے یہ پروگرام یا رسالی کیا ہے، اس پہ استقام نصیب فرما، یہ پوری دنیا میں یہ پیغام ہو جا رہے ہیں، برکت رمضان کے حوالے سے، یا اللہ ہم سب کو رمضان ماہ رمضان کی برکت لٹنے کی توفیق عطا فرما، رحمت لٹنے کی توفیق عطا فرما، یہ بخشش کا عشر جاری ساری ہے، یا اللہ ہماری بخشی فرما، اللہ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ان کو بخشی فرما، بالخصوص حافظ لیاقت علی لودھی خان صاحب دنیا سے جا کر ان کی بخشی فرما، ان کو مقام دین کا عطا فرما، ہمارے ایک سناخا تشریف کی عبادت نے جا کر ان کی بخشی فرما، اے اللہ محمد ریاست کو بخشی فرما، پوری امت مسلمان ہمارے ماں باپ اور پوری امت مسلمان بخشی فرما، یا اللہ کرم فرما، مہربانی فرما، یا اللہ جن ناظرین نے پروگرام دیکھا ہے الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ تیرے گھر سے یہ پروگرام دیکھنے والے موجود ہیں، خاص کر دعائیں بھی کرتے ہوں گے، یا اللہ تیری بات میں ہم عرض کرتے ہیں، یا اللہ ایک وقت پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار میں بیت اللہ کی حاضر نصیب فرما، بار بار بیت اللہ کی حاضر نصیب فرما، روزہ رسول کی حاضر نصیب فرما، جو وہاں کے بقی ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ طواف کرنے کی توفیق عطا فرما، مقام ابراہیم میں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بھائی دردی صاحب کو صحت یابی عطا فرما، قبلہ دردی صاحب کو صحت یابی عطا فرما، ابراہیم صاحب کو عطا فرما، یا سب کو شفا عطا فرما، سب کا پائیں دربار، یا اللہ تیرے محبوب کے غلاموں کے، تیرے محبوب کے آل کے غلام ہیں، یا اللہ سب کا پائیں دربار، سب کا سیدنا امام ذو العابدین سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ تیرے محبوب کے اصحاب کے غلام ہیں، تیرے محبوب کے اصحاب کے آل کے اور یا اللہ کے بھی غلام ہیں، یا اللہ سب کو ماننے والے ہیں، سب کا صدقہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے حال میں رحم فرما، اللہ ہمارے حال میں رحم فرما، ملک پاکستان وطن عزیز کی خیر فرما، اس کو استحکام سے فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما، اللہ جب تک زندگی اسلام کی خاطر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ ملے ایمان فرمانا، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، اللہ علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج کے پروگرام برکت رمضان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنے تمام معزز مہمانوں جناب کمالی صاحب کا، جناب پیار حسین توگیوی صاحب کا، محمد حسن دردی صاحب کا، شہریار صاحب کا اور جناب حبیب اللہ صاحب کا اور الحاج محمد حسن دردی صاحب کا اور دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جن میں محمد ندیم اطاری صاحب نے ہمارے لیے پھول بھیجے ہیں اور بھائی محمد علی خان لودھی صاحب ہمیں بات کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام جو ہے وہ ختم ہونے کو جا رہا ہے، اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔